Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah Almighty, the most beneficial and the most merciful. Ladies and gentlemen, Zaid Naveed here with you with the topic of judicial system of Islam, Islam का निज़ाम अदल. इसमें सबसे पहला जो मॉड्यूल हम देखेंगे जस्टिस यानी इंसाफ की ज़रूरत और इंसाफ का मकसद क्या है. बाय नेचर वी नो मैन इज़ अ सोशल बीइंग. इंसान समाजी है. वो अपने तौर पर नहीं रह सकता. ही कैन नॉट लिव ऑन हिज ऑन. ही इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स. It's impossible that if somebody claims that he is totally independent and he can totally survive on his own, it is impossible. So when people are dependent, consequently sometimes friction arises between them. ठीक है जी, उनमें जो है मसले मसाइल जन्म ले लेते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे पर मुनहसिर हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक इंसान दूसरे से जो ना इत्तफाक ही करे. इख्तलाफात उभरते हैं. जब इख्तलाफात उभरते हैं तब मसले जन्म लेते हैं. इख्तलाफात कब उभरते हैं? जब एक शख्स के जो ज़ाती मफादात हैं दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर. जैसे मैंने बात की थी कि फ्रीडम इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम लिबर्टी. जब आप आज़ादी की बात करते हैं तो वो लिबर्टी से डिफरेंट है. लिबर्टी ये है कि जितनी आज़ादी आप समझते हैं ना मुझे है, उतनी ही आज़ादी आप दूसरों के लिए भी इंश्योर कराएं कि जो आप समझते हैं कि ये इतनी आज़ादी मेरा हक है, तो आप ये इंश्योर कराएं. इस चीज़ की जिम्मेदारी है आपकी कि उतनी ही आज़ादी आप दूसरे के लिए भी उसका जो उसको इंश्योर कराएं. ठीक है जी, दिस इज लिबर्टी. तो जब एक इंसान के ज़ाती मफादात दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो मसले मसाइल जन्म लेते हैं. ठीक है जी. या ये जब लेकिन सिर्फ जब जो ना मसले मसाइल जन्म ले लेते हैं तो होता क्या है, वन पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट माइट बी स्ट्रॉन्ग. ठीक है जी, तनाज़े का एक फरीक मजबूत और जारहाना हो सकता है जबकि ऐन मुमकिन है दूसरा फरीक जो है वो कमज़ोर और मुतज़लज़ल हो और वो अपने हकूक़ का दिफा करने से कासिर हो. ठीक है जी. तो यहाँ से फिर प्रॉब्लम्स जो है ना आएंगी ना, इससे फिर जो है लाजमन हो जाता है. इट बिकम्स मैंडेटरी कि जो एग्रेसिव पार्टी है, जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है, वो कहीं कमज़ोर पार्टी को सब्जुगेट ना कर ले, वो कहीं कमज़ोर पार्टी का इस्तेहसाल ना शुरू कर दे. ठीक है जी. तो लिहाजा जुल्म रोकने का कोई तरीका होना चाहिए. जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून नहीं होना चाहिए. माइट इज राइट. दिस शुड नॉट बी अलाउड कि जो ताकतवर है वो जो कहे वो ठीक है, जो कमज़ोर है वो पिसता चला जाए, कमज़ोर को इंसाफ ना मिले और ताकतवर की हर बात ठीक मानी जाए. ठीक है जी. टू इंश्योर दैट वीकर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी रिसीव जस्टिस एंड डिटरमिन राइट फ्रॉम रॉन्ग व्हेन इश्यूज गेट कॉम्प्लिकेटेड और अनसर्टेन. इंसाफ की ज़रूरत ये भी है एक कि जो माशरे के कमज़ोर तबका जात हैं वो उनको इंसाफ जो ना वो मिल सके. अगर कोई जो ना जज ना हो, कोई अदालतें ना हो, तो जो कमज़ोर लोग हैं उनको कभी भी इंसाफ नहीं मिल सके. ठीक है जी. और जब मामलात पेचीदा हो जाएं तो सही और गलत का तयन किया जाए. जैसे कि अदालतें जो हैं, इवन जो लीगल मामलात होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन की भी जो इंटरप्रिटेशन होती है, बाकी जिसको जो है ना जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, पाकिस्तान का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान की अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ द अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू. एक लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया, तो चलो देखें कि ये लॉ जो है कहीं आइन के मुनाफी तो नहीं, कहीं ये आइन जो ये इसकी इंटरप्रिटेशन कहीं आइन के अगेंस्ट तो नहीं. ठीक है जी. तो फिर अदालतें वर्डिक्ट देती हैं कि ये मामला, ये लॉ आपका ठीक है या गलत है. अगर ठीक है तो इसको इन्फोर्स कराया जाए, अगर गलत है तो इसको अमेंड किया जाए. ठीक है जी. तो ये सब काम कब हो सकता है? जब एक जज हो और जज को इख्तियार दिया जाए कि तनाज़े की सूरत में कानूनी फैसला आपने देना है. ठीक है जी. फॉर दिस रीजन वी फाइंड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ जज इज कंसिडर्ड बाय इस्लामिक लॉ एंड लॉज ऑफ ऑल द रिवील्ड रिलीजन्स टू बी अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन. कि एक जज की जो एग्जिस्टेंस है वो ना सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा है बल्कि इंसानी ज़िंदगी की एक ज़रूरत भी है. ठीक है जी. तो जस्टिस इन इस्लाम, अगर हम इसको जो ना वाइंड अप करें तो इस्लाम के सारे कवानीन जो हैं
they are there to promote justice, as we had seen in the economic system of Islam. ठीक है जी, इकोनॉमिक सिस्टम का भी जो मकसद था, इट वाज सोशल जस्टिस. ठीक है जी, इस्लाम के सारे कवानीन जो हैं वो जस्टिस को इंश्योर कराने के लिए. इस्लामिक वैल्यूज भी दे आर टू प्रमोट सोशल जस्टिस. इन शॉर्ट, ऑल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम आर टू प्रमोट जस्टिस. So let's move forward to the basis of judicial system of Islam. It's very simple. जिस तरह हमने पीछे देखा कि इस्लाम के अदालती निज़ाम या इस्लाम के अदालती निज़ाम की बुनियाद है रूलिंग इन ट्रुथ एंड जस्टिस, कि इंसाफ और सच और हक का बोलबाला, हक और सच और अदलो इंसाफ को फैलाना. ठीक है जी. आगे जी, स्टॉपिंग ऑपरेशन. अगर माशरे में ऐसे मामलात हैं कि जना पार्टी एक वीक है, एक स्ट्रॉन्ग है, और ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इवन अ पॉसिबिलिटी, ये जना बिल्कुल ऐसी बात है कि जो स्ट्रॉन्गर पार्टीज हैं दे विल ट्राई टू सबजुगेट द वीकर वंस. तो टू स्टॉप ऑपरेशन द इस्लामिक जुडिशियल सिस्टम एग्जिस्ट्स. ठीक है जी. आगे बढ़ें तो पनिशिंग द ऑपरेसर. अब ना सिर्फ ऑपरेशन को रोकना, ना सिर्फ जुल्म सिस्टम को रोकना, बल्कि जो जालिम है उसको सजा देना. ठीक है जी. ये है इस्लाम के अदालती निज़ाम की बुनियाद. आगे बढ़ते हैं. अब इस्लाम के जुडिशियल सिस्टम में ना इस्लामिक पीनल सिस्टम भी आ जाता है, इस्लाम का सिस्टम ऑफ पनिशमेंट्स. ठीक है जी. उसको भी इसी वीडियो सीरीज में हमने देखना है. आगे बढ़ते हैं जी. गोल्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ इस्लाम, ये भी जो है उससे ओवरलैपिंग ही है. बेसिस ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ इस्लाम और गोल्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम दे आर सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग. तो जस्टिस जो है वो हमने पीछे देखा कि जो है वो किसास का नाम है. किसास इज एन इस्लामिक पनिशमेंट विच रेफर्स टू टिट फॉर टैट ट्रीटमेंट. ठीक है जी. जितना जुल्म जालिम ने मजलूम पर किया, मजलूम भी अदालत के थ्रू जालिम पर उतना ही जुल्म ढाए. ये किसास है, a retributory punishment in which the victim, he inflicts the oppressor with the same amount of pain as was inflicted upon the victim by the oppressor. ठीक है जी. फिर इंसाफ में ही आ जाती है forgiveness. ठीक है जी. किसास तो ठीक है, एग्जिस्ट करता है, दैट इज लीगल पार्ट ऑफ जस्टिस. कानूनी तौर पे किसास है, लेकिन रूहानी तौर पे माफी है. ठीक है जी. फिर इंसाफ एग्जिस्ट करता है जी माल की हिफाजत के लिए. ठीक है जी. वला ताकुलू बि अमवालिकुम बिल बातिली बैनकुम, आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीकों से हड़प ना कर जाओ. ठीक है जी. सूरह बकरा की वर्ड्स है, वला ताकुलू बि अमवालिकुम बैनकुम बिल बातिली, नाहक तरीकों से माल हड़प ना कर जाओ. तो सूरह खुतबा हज्जतुल विदा में भी अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ पीपल, your blood and your property is as sacred as this day. So who will ensure the sanctity of property? The judiciary will ensure the sanctity of property. Islamic judicial system exists to ensure that the wealth of people is protected. Nobody consumes the wealth of other person by unjust means. Then the protection of life. ठीक है जी. वही जो हमने ह्यूमन राइट्स में देखी थी कि एवरी ह्यूमन, नॉट इवन जस्ट मुस्लिम्स, एवरी ह्यूमंस हैव गिवन द राइट टू लाइफ. ठीक है जी. वो सूरह माइदा की वर्ड्स थी ना, हमने जब वहाँ पे राइट टू लाइफ में देखी थी कि जिस किसी ने किसी नफ्स का कत्ल किया, जिस किसी ने किसी को मारा, माँ सिवाय इसके कि वो किसास के लिए हो, जान के बदले हो जान, खून के बदले खून, या ज़मीन में फितना फसाद फैलाने पर उसकी जान ली जाए, इसके इन दो वजूहात के अलावा अगर किसी ने किसी को मारा, इट इज़ जस्ट लाइक ही हैज़ किल्ड द होल ह्यूमैनिटी. ठीक है. तो इंसाफ एग्जिस्ट करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ. उस वक्त भी बताया था कि जो दो रीजंस बताए गए ना, जान का बदला जान, किसास के लिए, या दूसरा क्या कि जो है फितना फसाद फैलाने के लिए, ये भी किसी इंसान का इख्तियार नहीं है, ये इस्लामी जो है ना अदालत का इख्तियार है कि वो इस चीज पर जो है ना फैसला सुनाए कि यस, दिस पर्सन इज लायबल टू बी किल्ड एज अ पनिशमेंट फॉर स्प्रेडिंग करप्शन इन लैंड, एज अ पनिशमेंट फॉर स्प्रेडिंग फितना इन द लैंड.
پھر آگے عدالتیں ایگزسٹ کرتی ہیں ٹو انشور فریڈم، کہ اسلامی ریاست میں آزادی ہو، جو آزادی اسلام کے آئین قرآن نے دی، وہ آزادی ایسا نہ ہو کہ ریاستیں جو ہے نا سلب کر لیں، حکومتیں آئیں تو وہ سلب کر لیں. ٹھیک ہے جی. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دیر آر 3 آرگنز آف اسٹیٹ جنرلی ہر ریاست میں ہی ایگزسٹ کرتے ہیں. 1 لیجسلیچر، then there is executive, then there is judiciary. Very briefly, legislature جو ہے وہ laws بناتی ہے، make laws. executive جو ہے وہ policies بنا کے ان laws کو implement کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. judiciary جو ہے وہ laws کو انفورس کراتی ہے. انفورس کیسے کراتی ہے؟ سینکشن، کہ اگر کوئی قانون توڑے، ٹھیک ہے جی، قانون توڑے تو اس کو جو ہے نا سزا دی جائے. جوڈیشری از اے سورس آف سینکشن فار اینی بڈی ہو وایولیٹس اینی لا. ٹھیک ہے جی. اینڈ سیکنڈلی اٹ ریویوز the judiciary reviews the laws made by the legislature if they are as per the constitution. ٹھیک ہے جی. تو عدالت کا کام ہے کہ وہ ریاست میں رہنے والے لوگوں کی آزادی، فریڈم کو انشور کرائے. لائک فار ایگزامپل حکومت آئی کوئی، تو حکومت نے یہ ورڈکٹ دے دیا کہ there would be no freedom of speech, nobody can talk openly. The judiciary has to take action against it. The courts, they have to declare their verdict that it is illegal, it is not as per the provisions of constitution, اور ان اسلامک اسٹیٹ ایز پر دا پروویژنز آف قرآن. پھر جسٹس، عدالتیں اس لیے ایگزسٹ کرتی ہیں کہ لوگوں کی حفاظت کی جائے، برابری کو پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. یو کین ایڈ مور پوائنٹس ان اٹ. پھر اسلامی جوڈیشل سسٹم کی بنیاد، اب دیکھیں لا جو ہے نا، لا ہیز ٹو بی بیکڈ بائی اے سینکشن. انٹرنیشنل لیول پہ ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل لا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سینکشننگ اتھارٹی نہیں ہے. تو لا انفورس کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی اس کو وایولیٹ کرے تو کوئی سینکشننگ اتھارٹی، کوئی جو نا سزا دینے والی کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسلامک لا کی سینکشننگ اتھارٹیز، اسلامک لا کی جو نا پینلائزنگ اتھارٹیز کون ہیں؟ if anybody tries to violate those laws، وہ اسلامی عدالتیں ہیں. تو ہم لا بھی دیکھ لیتے ہیں اسلام میں لا کون کون سے ہیں، سورسز آف لا. اس پہ لیکن ہماری جو ڈیٹیلڈ میں ویڈیو ایک سیپریٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی. سورسز آف شریعہ میں، ٹھیک ہے جی، قرآن سب سے پہلے، قرآن اور سنہ حدیث. قرآن و حدیث یہ شریعت کے پرائمری سورسز ہیں، یہ اسلامک لا کے جو ہے دیز آر پرائمری سورسز. دین کنسنسس آف دا گریٹ جورسٹ، جس کو اجماع بولتے ہیں، کسی مسئلے پر علماء وقت کا اکٹھا ہو جانا اور فتویٰ جاری کرنا، دیٹ از اجماع. پھر ریزننگ انالوجی، قیاس. ٹھیک ہے جی. قیاس، اس طرح ایک ورڈ قصاص ہے نا، اسی طرح قیاس ہے which is also a source of law، کہ اگر اسلام میں یہ چیز حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے. مطلب انالوجی ڈرا کرنا. اگر الکوہل حرام ہے تو ہر نشاور چیز حرام ہے. if alcohol is haram then ice، any sort of other intoxicants, they are also haram. So these are sources of law. پر اس پہ جو ہے ہماری ڈیٹیل میں ایک سیپریٹ ویڈیو سیریز ہوگی. سو نیکسٹ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جسٹس کی اہمیت بھی اسلام میں. یہ بھی کچھ نیو نہیں ہے، جسٹ یہ کہ اس ٹاپک میں ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے. پیچھے بھی اسٹڈی اس کو کر چکے ہیں. دس از سارٹ آف یور ریویژن. اس میں ورسز بھی کوئی نیو نہیں آئیں گی، ریفرنس یعنی احادیث بھی کوئی نئی نہیں آئیں گی. سب کچھ یہ پہلے آپ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو دس از سارٹ آف یور ریویژن. اسی لیے میں اسٹارٹنگ میں کہتا رہا تھا نا کہ ریفرنسز کو ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیں. اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ اب جب فوری طور پہ لائک یہ ریفرنس آپ کے سامنے آیا تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے. ویڈیو پاز کر کے سوچیں کہ یار یہ ریفرنس میں نے کیا ہوا ہے، یا ادھر ہی پاز کر کے ویڈیو سوچیں کہ عدل سے ریلیٹڈ کون کون سے ریفرنس ہیں. ٹھیک ہے جی. انصاف سے ریلیٹڈ کون کون سے ریفرنس آلریڈی ہم نے اس کورس میں کیے ہیں. المائدہ کی ورس نمبر 8،
یا ایھا الذین، او بلیورز، او لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو کونوا قوامین للہ شہداء کونو ہو جاؤ، بی قوامین مستقل مزاج یا ثابت قدم، للہ اللہ کے لیے، شہدائی گواہی بن کے، بالقسط انصاف میں. اس کو میں نے بتایا تھا وی کین سپلٹ اٹ انٹو 3 سیکشن. 1 یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مستقل مزاجی سے اللہ کا گواہ بن کر، مستقل مزاجی سے انصاف کے لیے اللہ کا گواہ بن کر کھڑے رہو. ٹھیک ہے جی. یا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے ثابت قدم رہو، انصاف پر گواہی دینے والے بنو. ٹھیک ہے جی. تو اس میں نا ہمیں 2 چیزوں کا پتہ چلتا ہے. پہلی چیز کہ انصاف میں تم نے مستقل مزاج رہنا ہے. یو ہیو ٹو اسٹے persistent, you have to stay strong in justice, in dispensing justice. انصاف کرنا آسان نہیں ہے. There are hurdles in the way of dispensing justice. But as per Surah Al-Ma'idah verse number 8, those who dispense justice, they have to be very much strong and persistent in that. مطلب ڈگمگانا نہیں ہے. دوسری چیز للہ شہداء بالقسط، کہ گواہی جو دینی ہے انصاف میں وہ تم نے اللہ کے لیے دینی ہے. ٹھیک ہے جی. جب اللہ کے لیے گواہی دو گے تب ہی حق سچ گواہی دے پاؤ گے. ٹیسٹیمنی ان اسلام، اس پر بھی ایک ویڈیو ہوگی. ٹیسٹیمنی از ویری امپورٹنٹ. شہادت، کہ جب تم شہادت دے رہے ہو تو اللہ کو ذہن میں رکھو کہ تم اللہ کے لیے شہادت دے رہے ہو. ٹھیک ہے جی. اب آگے جو نا بات ہوتی ہے ولا اور نہ، یجرمنکم روک پائے، شنانو نفرت، قومن لوگوں کی، الا اللہ تعدلو کہ تم منصف نہ رہو. ٹھیک ہے جی. انصاف کی راہ میں تمہیں لوگوں کی نفرت نہ روک پائے، انصاف کرنے سے کسی قوم کی عداوت تمہیں نہ روکے. وَعْدِلُوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے قریب ہے. تقویٰ حاصل کرنے کے لیے نا، متقی بننے کے لیے there are many things. Every aspect of life, in every aspect of life, if you follow the injunctions of Allah, it means you are being righteous, you are being pious. متقی بن رہے ہو. جھوٹ نہ بولنا جو ہے نا تقویٰ ہے. یہاں پہ انصاف نہ کرنا جو ہے وہ تقویٰ ہے. ٹھیک ہے جی. تو انصاف کرنا تقویٰ ہے. وَعِدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر بھی لکھی ہوئی ہے. انصاف کرو کہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. المائدہ کی ورس نمبر 8. آگے ہم سورہ نساء کی ورس نمبر 135 بھی کر چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اور لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامینا مستقل مزاج، بالقسط انصاف میں، شہداء گواہی بن کے. شہداء یہاں پہ آگے للہ ہی بھی ہے، شہداء للہ ہی. ٹھیک ہے جی. مستقل مزاجی سے اللہ کے لیے گواہی بن کے کھڑے. پھر جہاں مستقل مزاجی کی بات ہوئی تو وہاں پر آگے انصاف میں آنے والی ہرڈلز کی بھی بات ہو گئی. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم نے کیا کرنا ہے؟ انصاف کے لیے گواہی دینی ہے، اللہ کے لیے کہ تم نے گواہی دینی ہے، اللہ کا تم نے گواہ بننا ہے. بے شک انصاف کا فیصلہ تمہارے خلاف ہو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے اس سے تمہارا اپنا نقصان ہو جائے، اول والدین، اس سے تمہارے والدین کا نقصان ہو جائے، والاقربین، اس سے تمہارے قریبی رشتہ داروں کا نقصان ہو جائے. بٹ اسٹل یو ہیو ٹو بی پرسسٹنٹ ان ڈسپینسنگ جسٹس، in giving testimony as a witness for Allah. ٹھیک ہے جی. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے neither love nor hatred can be allowed to compromise justice in Islamic law. اسلامی قانون میں اسلام پر سمجھوتا کرنے کے لیے نہ محبت اور نہ نفرت کی اجازت دی جا سکتی ہے. وہ جسٹس میں آبسٹیکلز کیا ہیں؟ یا اپنوں کا پیار،
یا جو ہے لوگوں کی نفرت کے خوف سے انسان جو ہے نا انصاف کرنے سے گھبرا سکتا ہے. سورہ المائدہ ورس نمبر 8 اور سورہ النساء ورس نمبر 135 میں ہمیں کلیئر کٹ ورڈکس ملتے ہیں کہ انصاف کرنے والا ہی متقی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے احادیث بھی یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. سنن الترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی. پہلا کہ روزہ دار جب تک وہ روزہ کھول نہ دے. دوسرا ایک عادل حکمران, a just leader. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا مظلوم کی دعا. آگے بڑھتے ہیں جی. ابو داؤد کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی وہ مسلمانوں پر جس نے جج بننا چاہا اور وہ جج بن گیا, اور اس کے فیصلے اس طرح کے ہوں کہ اس کا عدل جو ہے سبقت لے جائے, تو وہ جنت میں ہے. اور اگر اس کے فیصلے اس طرح کی ہیں کہ اس کا ظلم سبقت لے گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک ہے جی. سو these two verses and these two ahadith, they clearly depict the importance of justice in Islam. So next جو ہمارا موڈیول ہے, that is basically extension of importance of justice in Islam. یہ جو ہے آپ اس طرح کی ہیڈنگز بنا کے لکھ کر آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح کی جب اچھی اچھی ہیڈنگز, پیاری پیاری ہیڈنگز بنی ہوں گی تو obviously اچھے نمبر بھی آئیں گے. تو اب آگے بڑھتے ہیں جی. دس از بیسیکلی ایکسٹینشن آف امپورٹنس آف جسٹس ان اسلام. اب یہ سب کچھ کروا میں اس لیے رہا ہوں کہ ایز آئی ریپیٹیڈلی سے کہ when you prepare a topic, prepare it comprehensively and extensively. Cover and complete all aspects of it. اب ضروری نہیں ہے کہ اس نے جوڈیشل سسٹم آف اسلام ہی پوچھنا ہے. He might ask you about the importance of justice in Islam as well. ٹھیک ہے جی. تو justice, it is an attribute of Allah Almighty. اور اللہ نے یہ اپنی مخلوق کو بھی کہا کہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو. ٹھیک ہے جی. عدل و انصاف کے پیکر بن جاؤ. جس طرح حصول رزق حلال عبادت ہے, اسی طرح عدل و انصاف کرنا بھی عبادت ہے. And it is not only for the judges. It is the responsibility of whole Muslim ummah. They are the custodians of justice. Wherever they see injustice, they try to stop it from their hand. If they cannot stop it from their hand, they try to stop it. They should try to stop it from their tongue. Which means they should speak against the injustice. If still they cannot even speak up against the injustice, they should consider that thing bad inside of their heart. ٹھیک ہے جی. تو it is the responsibility of whole Muslim ummah whenever you are given a chance to decide among the people. بے شک 2 لوگوں کے درمیان ہی آپ کو فیصلہ کرنا پڑے تو try to act justly. ٹھیک ہے جی. کسی کو جو ہے صحیح رائے دینا بھی جو ہے وہ جسٹس ہے. کسی کو اچھا وہ مشورہ دینا بھی انصاف ہے اور عبادت ہے. ٹھیک ہے جی. To stand firm for justice is to be a witness to God. اس طرح کہ ہم نے پیچھے سورہ المائدہ کی ورس نمبر 8 میں دیکھا, ہم نے سورہ النساء کی ورس نمبر 135 میں دیکھا کہ انصاف کے لیے ثابت قدم رہنا جو ہے وہ اللہ کے لیے گواہ بننے کے مترادف ہے, بے شک یہ ہمارے اپنے مفادات کے اگینسٹ ہو. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی ہمیں جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایکٹ اس طرح کریں, ہر وقت ایکٹ اس طرح کریں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ انصاف ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ جو ہے نا جسٹس کرتے ہیں, if you are given an opportunity to hold a public office, try to act according to the injunctions of Allah Almighty. جب بھی آپ انشاءاللہ if you clear CSS or your PMS or any competitive exam and you have the responsibility to act justly, تو وہاں پر لوگوں میں انصاف کریں. ٹھیک ہے جی. آپ کا انصاف وہ ہے. Some people they may be inclined to favor the rich as they expect some monetary benefits in the return, and some may be inclined to support the poor because they think they are helpless and we should support them. تو اسلام ان دونوں صورتوں میں تعصب کو جو ہے غلط کہتا ہے. We are asked to be just without fear or favor. ہمیں کسی خوف اور حمایت کے بغیر, کسی لالچ کے بغیر اور کسی خوف کے بغیر ہمیں جو ہے ہم جو ہے
انصاف کے جو ہے نا تھامنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے جی. امیر اور غریب دونوں وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں. In Islamic law there is explicit emphasis on the fact that God is the lawgiver and the whole nation is merely his trustee. ٹھیک ہے جی. سورہ یوسف ورس نمبر 41 ان الحکم الا للہ. سورہ یوسف ورس نمبر 41 ان الحکم الا للہ کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, قانون سازی کا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے, اور پوری جو بنی نوع انسانیت ہے وہ نمائندہ ہے, اس قانون کی حفاظت کرنے والی ہے, اس قانون کو زمین پر پھیلانے والی ہے, کہ اس قانون کو زمین پر اس کا نفاذ کرانے والی ہے. امت مسلمہ کو جو ہے that enjoys a derivative rule making power. جیسا کہ پہلے اس میں پولیٹیکل سسٹم میں بات ہو چکی تھی کہ ایک دائرہ اختیار کے اندر قانون سازی کا اختیار ہے, اختیار مطلق نہیں ہے ان کو. The laws of Islam are in the interests of the whole people. اسلام کے قوانین پوری قوم کے مفاد میں ہیں. The difference between other legal systems and Islamic law is that Islamic law derives its requirement from Quran and Sunnah. ٹھیک ہے جی. خدا کی طرف سے جو وحی ہے, خدا کے احکامات ہیں, اس سے اسلام کا قانونی نظام نکلا ہے. Right? The whole nation is collectively responsible for the administration of justice. Any injustice, whether tribal, racial, any sort of injustice. میں کوئی ناانصافی کرتا ہوں, کوئی جناب وہ جج کوئی ناانصافی کرتا ہے, کوئی بھی امت مسلمہ کا کوئی شخص جو جانتا ہے کہ خدا کے قوانین کیا ہیں, وہ ان قوانین کو امپلیمنٹ نہیں کرتا, تو وہ جو ہے گناہ گار ہے. جس طرح وہ پولیٹیکل سسٹم میں بتایا تھا نا, او پیپل یو آل آر دا وائس ایجنٹس آف اللہ. اے بنی نوع انسانیت, اے ایمان والو, تم سب اللہ کے خلیفہ ہو, تم سب اللہ کے نمائندے ہو. اسی طرح if I say that whole Muslim community is the judge in the respect that سب کی ذمہ داری ہے کہ ناانصافی کو روکیں اور انصاف کریں. ٹھیک ہے جی. To judge justly is therefore a religious duty and a holy act. کہ اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے انصاف کرنا, عدل و انصاف کو پھیلانا, یہ نہ صرف ایک مذہبی فریضہ ہے بلکہ عبادت ہے, یہ ایک مقدس عمل ہے. So next we are going to see types of courts in Islam. اس پر کوئی verdict اس طرح اسلام کا نہیں ہے کہ یہ عدالتوں کا نظام ہوگا, لائک ایک جو ہے وہ سپریم کورٹ ہوگی, پھر ہائی کورٹ ہوگی, پھر ڈسٹرکٹ کورٹس ہوں گی, پھر سیشن, آل دیٹ. ٹھیک ہے جی. یہ سب کچھ نہیں ہے. یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے میں نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم نے انصاف کرنا ہے, تم نے جسٹس انشور کرانا ہے. اس کے اندر جو اختیار ہے وہ انسانوں کے پاس ہے, جو باہم مشاورت سے طے ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو جنرلی اسپیکنگ یہ ایک جو ہے نا جنیرک سا جو ہے ٹائپ آف کورٹس ہے. یہ کوئی جو ہے نا اینڈ ڈسکشن نہیں ہے کہ اسلام نے یہ نظام ہمیں عدالتوں کا دے دیا جو یہاں پہ میں آپ کو جو ہے نا کرا رہا ہوں. ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. دس از جسٹ اے جنیرک ٹائپ آف ڈسکشن کہ کورٹس کس طرح کی ہوتی ہیں ایک اسلامک اسٹیٹ میں, یا کس طرح کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. unjust act courts ہونی چاہیے which should monitor the actions of all state officials and the legislations. ٹھیک ہے جی. کیونکہ جو حکومتیں ہیں ان کی قانون سازی کو بھی دیکھنا عدالتوں کی ذمہ داری ہے, ان کو جج کرنا, انٹرپریٹ کرنا. ایون جو حکمران آنے ہوتے ہیں نا ایک اسلامک اسٹیٹ میں, ان کی جو نا وہ کیپیسٹیز کو جج کرنا کہ وہ ریاست کے حکمران بننے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں, وہ بھی ایک عدالت کا کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. عدالت کو جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے. تو یہاں پہ جو ہے نا کن کمپلینٹس کو یہ انجسٹ ایکٹ کورٹس دیکھتی ہیں؟ سٹیزنز ہو ہیو لانچڈ کمپلینٹ اگینسٹ دا اسٹیٹس, کہ ریاستی مظالم کے خلاف جو کمپلینٹس آئی ہیں ان کو دیکھنا. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ ہم یہاں پہ کہیں تو وہ اسٹیٹ آفیشلس کے اگینسٹ کچھ عدالتیں ایگزسٹ کرتی ہیں, وچ از ون از وفاقی محتسب. ٹھیک ہے جی. وفاقی محتسب کا کیا کام ہے جی؟ وفاقی محتسب نے جو اسٹیٹ آفیشلز ہیں, جو وہ بیوروکریٹس ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہیں, ان کے خلاف کوئی شہری جا کے کمپلین کرے
تو اس نے ان کو دیکھنا ہے. اٹس بیسیکلی سارٹ آف اے کورٹ. ٹھیک ہے جی. وفاقی محتسب جو ہوتا ہے, فیڈرل امبڈسمین جو ہوتا ہے, ہی انجوائز جوڈیشیل پاورز. آربیٹریشن ٹریبونل ہونی چاہیے کہ جو مسئلے مسائل ہو گئے ہیں, شہریوں کے درمیان کوئی جو تنازعات اٹھ گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان تنازعات کا حل کیا نکالنا ہے. اس کا رول ریکنسیلیٹری رول ہونا چاہیے کہ ریکنسیلیشن کرائے لوگوں کو, پارٹیز کو جو ہے دونوں پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ دے شوڈ بی آن دا ٹیبل, اینڈ دا آربیٹریٹر he should talk about the issues and he should recommend the solutions. ٹھیک ہے, ریکنسیلیشن پارٹیز میں کرائے. اس کے علاوہ جو ہے الحسبہ لا انفورسمنٹ عدالتیں ہونی چاہیے جن کا کام قانون کا نفاذ ہونا چاہیے. ان کے اب ایز مچ رول ایز آپ کے ذہن میں آئے وہ لکھ لیں. سیف گارڈ فرام ایول اینڈ کرائم, کہ شہریوں کو ان کو جو ہے جرم سے حفاظت جو ہے نا کرنے کی جو ہے نا گارنٹی دینی چاہیے کہ جو ہے نا ریاست میں جرم کم سے کم ہوگا, چوری نہیں ہوگی, وہ رشوت ستانی نہیں ہوگی, کوئی کسی پر ظلم نہیں ڈھائے گا. ٹھیک ہے جی. آگے جو ہے اگر ہم دیکھیں تو انشورنگ پبلک سیفٹی, ان کا کام جو ہے لوگوں کی سیفٹی کو انشور کرانا ہونا چاہیے. اس میں بھی آگے فردر 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ون از quality standards اور implementation of God injunctions and prohibition from being violated. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں جی. responsibilities to worship God, کہ کیونکہ اسلامک اسٹیٹ ہے تو جو اسلامی ذمہ داریاں ہیں ان کو انہیں انشور کرانا چاہیے کہ نماز کے وقت پہ نماز قائم کی جائے, زکوٰۃ دی جائے. ٹھیک ہے جی. لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ زکوٰۃ دینے سے گریز نہ کریں. ٹھیک ہے جی. تو حسبہ کورٹس کی دے شوڈ انشور دیٹ دا پیپل فلفل دیئر ریسپانسبلٹیز ٹو ورشپ گاڈ, اینڈ they should take actions to monitor the faith. They should take such actions which basically protect the faith of people in Islamic State. Okay جی. آگے ہیں ensure the welfare of people in both religious and worldly affairs. ٹھیک ہے جی. یہ in short اس کا یہ کام ہونا چاہیے. This is a short description of how the courts should be in an Islamic state. Again I am repeating, this is not an end in itself. یہ کوئی سسٹم نہیں ہے جو اسلام نے دے دیا اور یہی امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ اٹ از اپون دا ڈسکریشن آف دا اتھارٹیز آف دا ٹائم ہاؤ دے وانٹ ٹو مینج دا کورٹس. ٹھیک ہے جی. ان آرڈر ٹو انشور دیٹ جسٹس از ڈسپینسڈ فرام دا ہائر لیول ٹو دا لوور لیول. سو اسلامکلی ہمیں نا پتہ چلتا ہے کہ جج 3 طرح کے ہوتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے جہاں سے یہ میں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ ججز آر آف 3 ٹائپس. ٹھیک ہے جی. 2 وہ ہیں جو کہ جہنمی جج ہیں, ایک وہ جو کہ جنتی ہے. تو ترمذی شریف کی حدیث کی روشنی میں ہی دیکھ لیتے ہیں. Judges are 3, 2 in hell, 1 in heaven. A man who judges by other than truth knowingly, then he is in hell. ایسا وہ شخص جو کہ جان بوجھ کر حق کے علاوہ فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو سچ جانتے ہوئے. فار ایگزامپل یہ دس از ناٹ اسپیسیفکلی فار جج سٹنگ ان اے ٹریبونل اور اے کورٹ, ایز آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ دیٹ ہول مسلم امہ از اے جج. ٹھیک ہے جی. اپنی اپنی کیپیسٹی میں. کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیہ, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص اپنی رعایا کے لیے ذمہ دار ہے. وہ میرے پاس کوئی 2 شخص آتے ہیں اینڈ دے آسک می ٹو ڈیسائیڈ امانگس دیم, اور میں جان بوجھ کر جو ہے نا مجھے وہ پتا ہے کہ ایک شخص صحیح کہہ رہا ہے اور ایک شخص غلط کہہ رہا ہے. میں جو صحیح کہہ رہا ہے اس کو جو ہے نا اگنور کر دیتا ہوں, جو غلط کہہ رہا ہے اس کو فیور کرتا ہوں, دین نوئنگلی میں نے غلط فیصلہ کیا. تو ایسے شخص کا انجام جہنم ہے. دوسری قسم کا جج وہ ہے این اگنورنٹ جج, جو جاہل ہے. ٹھیک ہے جی. وہ لوگوں کے حقوق سلب کر لیتا ہے, جو اس قابل ہی نہیں تھا اور وہ جج بن کے بیٹھ گیا, اور وہ جو ہے اسے کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے, پھر بھی وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ جو نا کرنا شروع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل, اگین دا سیم ایگزامپل, if 2 people come to me and they ask for the solution of a problem, if I am ignorant on that matter, I should simply say
کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ صاحب علم سے پوچھو. قرآن کا بھی جو ہے وہ حکم یہی ہے نا, تم صاحب علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو میں جان بوجھ کے اگر جو ہے نا فیصلہ کرنا شروع کر دوں کہ جی نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ غلط کہہ رہے ہیں, سو بیسیکلی میں نے ان لوگوں کی حق تلفی کی. سو ایسا شخص بھی جہنمی ہے. ٹھیک ہے جی. A judge who rules according to the truth, then he is heaven. جو منصف سچائی کے مطابق فیصلہ کرے وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے جی. ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے. اس کے مطابق اٹس ویری کلیئر کٹ اینڈ ویری سمپل کہ جو شخص حق کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ جہنمی, اور جو حق کے مطابق فیصلہ کرے. حق کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات, قرآن شریف, شریعت کے مطابق فیصلہ کرے. ٹھیک. So, ladies and gentlemen, finally we are going to start the features of the Islamic judicial system. Moving forward, the basis of judicial system of Islam is, we have seen the sources of law in Islam. First of all, there is Quran, then there is Hadith, then there is Ijma. ٹھیک ہے جی. Ijma and Ijtihad and Qiyas and استحسان اینڈ استصلاح. ٹھیک ہے جی. ان کو ہم سورسز آف شریعہ میں دیکھیں گے. تو قانون کی بنیاد اسلام میں یہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اسلامک لا جو ہے, اسلامک شریعہ جو ہے. اس کے بعد جی رول آف لا. اسلامک جوڈیشل سسٹم, it basically it wants the judges to enforce the rule of law in the state. ٹھیک ہے جی. یہ وہی سورہ النساء کی ورس نمبر 139 135 کہ انصاف کرو, بے شک یہ تمہارے خلاف ہو, بے شک یہ تمہارے والدین کے خلاف ہو, بے شک یہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو. ٹھیک ہے جی. سو موونگ فارورڈ, ایکوالٹی بیفور لا, قانون کے سامنے سب برابر ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پر آپ وہ اللہ کے رسول کا فرمان لکھ سکتے ہیں کہ جب قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت جو ہے چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی, تو اس پر آپ نے حضرت حمزہ تک کی سفارش کو رد کرتے ہوئے فرمایا, تم سے پہلے لوگ بھی اس لیے برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے کہ وہ کمزوروں کو سزا دیتے تھے اور طاقتور کو بچاتے تھے. خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کے جرم میں پکڑی جاتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. ٹھیک ہے جی. فیئرنیس اینڈ ٹرانسپیریسی. اسلامی عدالتی نظام کی خصوصیت ہے کہ وہ انصاف اور شفافیت کو پھیلائے, کہ وہ عدالتی جو کارروائی ہے اس کو شفاف رکھے, اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھے. ایسا نہیں کہ جو نا وہ ورڈکٹ چھپا لے, یا جو نا گواہان کو چھپا لے, یا جو ثبوت ہیں ان کو چھپا لے. ٹھیک ہے جی. سورہ الرحمن ورس نمبر 7 to 8. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اسی نے عدل کے لیے ترازو قائم کر دیا. ٹھیک ہے جی. اللہ تطغوا میزان, تاکہ تم بے اعتدالی نہ کرو. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اس نے ترازو قائم کر دیا ہے. He has established the justice. Now it's up to you. And Allah is ordering you not to transgress the balance. بے اعتدالی نہ کرو. ٹھیک ہے جی. qualifications of a قاضی, کے قاضی کی qualifications کیا ہیں؟ He should be an adult, a Muslim and a free person. He should be well educated. اس کو اچھا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. He should have sound knowledge of Quran and Sunnah indeed. ٹھیک ہے جی. He should have firm grip of Islamic jurisprudence. ٹھیک ہے جی. اسلامی فقہ کی اس کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے, پراپر گرفت اس پر ہونی چاہیے. He must not be convicted to perjury. کہ جھوٹی گواہی کے لیے اس کو سزا یافتہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس کا وہ ماضی کا ریکارڈ ہم دیکھیں تو اس میں وہ جھوٹی گواہی کے جرم اس کے اوپر جو ہے نا ثابت ہوا ہو. He must not be indicted to perjury. ٹھیک ہے جی. He should be sound his in opinions and judgments. ٹھیک ہے جی. Indeed, he should be a rational being. کہ جو جب فیصلہ جو ہے وہ کرے بھی تو وہ کیا کرے, وہ ریشنل فیصلے کرے, وہ لاجیکل فیصلے کرے. حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا یمن کا گورنر مقرر کیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا, اے معاذ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ میں اے اللہ کے رسول اللہ کی کتاب کو سب سے پہلے دیکھوں گا کہ یہ جو پرٹیکولر فیصلہ ہے, یہ جو پرٹیکولر معاملہ ہے, اس میں اللہ کی کتاب کا کیا حکم ہے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ کی کتاب میں
کلیئر کٹ اس پہ کوئی رہنمائی نہ ملے، پھر تم کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے کہا کہ میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی سنت کو دیکھوں گا. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا اگر سنت میں بھی تمہیں اس مسئلہ اس نوعیت کا ہو کہ سنت میں بھی تمہیں براہ راست تمہیں جو نا کلیئر کٹ رہنمائی اس پہ نہ ملے، پھر حضرت معاذ نے کہا کہ میں اس پر اجتہاد کروں گا، میں اس کو جو نا اپنی سینسز کے ساتھ اس کو انٹرپریٹ کروں گا کہ کیا صحیح ہونا چاہیے اور کیا غلط. ٹھیک ہے جی. سو آن دا بیسس آف دیٹ جج قاضی ہی شوڈ بی ساؤنڈ ان ہز اوپینینس. یہ اب پیچھے میں نے بات کی کہ ہول مسلم کمیونٹی از اے جج ان ون سینس، بٹ قاضی از دا ون ہو بیسیکلی پریزائڈز دا جوڈیشیل پروسیڈنگز ان اے فارمل سیٹ اپ ان اے کورٹ. ٹھیک ہے جی. جو کہ ایک عدالت میں جا کے بیٹھتا ہے اور فیصلے جو نا کرتا ہے. قاضی القدت از دا چیف جسٹس. Characteristics of a judge: he should be mature enough, he should be adult enough to understand the things, he should be experienced, he should have the capacity for independent juristic reasoning, ijtihad. ٹھیک ہے جی. اجماع اور اجتہاد اس کو جو ڈیٹیل میں بھی ہم نے دیکھنا ہے. He should have full sensory perceptions, کہ اس کی جو سینسز ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے. He should be physically sound. جورسٹک ریزننگ، کہ وہ ریزننگ پراپر طریقے سے کر سکے. اس کے بعد ہی شوڈ بی سین، کہ مطلب اس سے جو نا انسین یا irrational بینگ نہیں ہونا چاہیے. ہی شوڈ بی آف اپ رائٹ کیریکٹر، کہ اس کو متقی ہونا چاہیے. ہی شوڈ بی آف اپرووڈ کیریکٹر. ہی شوڈ ہیو فریڈم. ٹھیک ہے جی. ہی شوڈ بی اے فری پرسن. اب یہ تو بیسیکلی وہ غلامی والا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہوا ہے. سو ہی شوڈ بی فری. ٹھیک ہے جی. اینڈ ہی شوڈ ہیو اے فرم انڈرسٹینڈنگ آف عربک لینگویج. جب تک عربک لینگویج کی اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی ہی کین ناٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے جی. ایک جو مجتہد ہوتا ہے، جو اجتہاد کرتا ہے، اس کے لیے بھی کرائیٹیریا ہے کہ اس کو، کیونکہ اللہ کی کتاب عربی میں ہے تو وہ اس زبان کا ماہر ہو. آگے جی، پروڈکشن آف وٹنس، گواہ کی ضرورت و اہمیت. اب اسلام میں گواہ کی بہت اہمیت ہے. گواہی دینا، گواہی کے بغیر جو ہے فیصلے نہیں ہو سکتے. سورہ نور ورس نمبر 4، والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ یرمون جو تہمت لگاتے ہیں، محصناتی پاک دامن عورتوں پہ، ثم لم یعتوا اور پھر نہیں لے کر آتے، باربعۃ 4 شہدائی گواہیاں، فجلدوہم 80 جلدتن، کہ ان کو تم 80 کوڑے لگاؤ. ٹھیک ہے جی. ولا تقبلوا لہم شہادتا ابدا، اور پھر کبھی ان کی شہادت قبول نہیں کرو. ٹھیک ہے جی. 4 گواہیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو نا اگر پاک دامن عورتوں پہ کوئی تہمت لگا رہا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس تہمت کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہیاں نہیں لے کر آ رہا، تو پھر اس کو 80 کوڑے لگاؤ اور اس کو دوبارہ کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کرو. Concept of testimony in the judicial system of Islam. It's very important. اسلام کے عدالتی نظام میں گواہی کا تصور. Testimony is an explanation of facts by a person before a court about any subject that he has personally seen, heard or perceived. کہ کوئی بھی شخص جس نے کوئی معاملہ ہوتے ہوئے دیکھا یا اس کے بارے میں سنا یا اس نے جو ہے نا سنا اور سمجھا، جو ہے وہ عدالت کے سامنے آ کے گواہی دے. ٹھیک ہے جی. کہ جی فلاں معاملہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا، یا فلاں بات میں نے اپنے کانوں سے سنی. ٹھیک ہے جی. جو ٹرم شہادت، ٹیسٹیمنی کا عربک ورڈ ہے شہادت. اٹ اوریجنیٹس فرام دا ورڈ شہد. ٹھیک ہے جی. اٹ مینس پریزنس، کہ اس معاملے پہ میں پریزنٹ تھا. ٹھیک ہے جی. اور شاہد کون ہوتا ہے؟ جو گواہ کون ہوتا ہے؟ جو اس معاملے پہ اس جائے وقوع پر جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے، جہاں پر معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ آ کے جو ہے نا عدالت میں بتاتا ہے کہ جی جج صاحب میں اس جگہ پر موجود تھا اور میری موجودگی میں یہ بات ہوئی. حلفاً وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان اسلام ٹیسٹیمنی آف اے وٹنس از ویری سگنیفیکنٹ، کہ گواہ کی گواہی بہت اہمیت کی حامل ہے. گواہ کیا ہے؟ کہ جس نے وہ معاملے کا عینی شاہد ہے. ہی از اے وٹنس آف دیٹ تھنگ. اس نے خود اپنے سامنے وہ معاملہ ہوتے ہوئے دیکھا، یا اس نے اپنے کانوں سے وہ چیز سنی. ٹھیک ہے جی. A believer must witness for Allah.
वही सूरह निसा की वर्स नंबर 135 कि तुमने गवाह बनना है किसका, तुमने गवाही देनी है अल्लाह के लिए। तुमने गवाही इस तरह देनी है कि तुम्हें अल्लाह देख रहा है, तुम अल्लाह की वॉच में हो, ऐसा नहीं कि तुमने देखा कुछ है और आके तुमने कुछ और जो है ना वो बता दिया। ठीक है जी, इट्स अ प्राइम ड्यूटी ऑफ अ विटनेस टू टेस्टिफाई। गवाह जो है उसका अव्वलीन फर्ज है कि जब कोई उसकी जरूरत पड़े तो वो अदालत के सामने आकर गवाही दे। ठीक है जी, उसे किसी भी सूरत में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ठीक है जी, और उसको जो गवाही है, जो उसने मामला होते हुए देखा, उसको छुपाने की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि वो उसने अल्लाह के लिए जो ना गवाही देनी है, बेशक उसके अपने खिलाफ ही हो। सूरह निसा वर्स नंबर 135। ठीक है जी, बेशक वो उसके वालिदैन के खिलाफ हो, बेशक उसके रिश्तेदारों के खिलाफ हो, ही हैज टू बी अ विटनेस फॉर अल्लाह। ठीक है जी, और वो जो है उसे चेंज भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, सूरह अल बकरा वर्स नंबर 283, वला तक्तुमुश शहादता। ठीक है जी, शहादता वमई यक्तुमहा, वाला इसके पहले इतना देखते हैं, वाला तक्तुमुश शहादता, इतना ही बेशक जो है ना लिख लें। ठीक है जी, एंड डू नॉट कंसील विटनेस, और जो तुम्हारे पास गवाही हो उसे मत छुपाओ। ठीक है जी, वमई यक्तुमहा, और जो कोई इसको छुपा लेगा, फ़इन्नहु आसिमुन कल्बुह, तो उसका दिल जो है वो काला हो जाएगा, उसके दिल पे मोहर लग जाएगी, वो गुनाहगार लोगों में से हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। क्वालिफिकेशन ऑफ विटनेस इन इस्लाम। अब इस्लामी अदालती निज़ाम या इस्लामी निज़ाम अदल की खसूसियत है कि गवाही के लिए भी एक मयार मुकर्रर कर दिया कि जो गवाह है कि जी इसको जो ना गवाह करें। इस्लाम में गवाह का मयार कि जो गवाह देने आ रहा है, जो गवाह जो है वो गवाही देने आ रहा है, वो शहादत देने आ रहा है, जो टेस्टिमनी देने आ रहा है, उसके लिए भी क्राइटेरिया है। झूठे बंदे की कोई जो ना गवाही नहीं है। पहले सूरह नूर वर्स नंबर 4 में देखा ना, इतना ये कॉम्प्रिहेंसिव जो ना सिस्टम है इस्लाम का कि इस्लाम ने रोक दिया, कहा कि अगर तुमने एक पाक दामन औरत पे तोहमत लगा दी और उसको साबित करने के लिए 4 सबूत, 4 गवाह तुम ना ला पाए, तो तुम्हें तुमसे आइंदा गवाही नहीं ली जाएगी। ठीक है जी, तो इस्लाम ने गवाह का भी एक मेयार दिया। उसकी जो ना जो गवाह है उसकी हवास का कमाल हो, ऐसा नहीं कि कोई इनसेन इंसान उठा के आप ले आए, कोई इमेच्योर छोटी उम्र का नाबालिग जो है ना वो जो है ना बच्चा आप उठा के ले आए। परफेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड साउंड ओपिनियन, अफहामो तफहीम और सही राय का कमाल। कोई ऐसा शख्स हो जो मामलात की सही समझ बूझ रखने वाला हो। ऐसा नहीं कि एक शख्स जो है उसको जो मामला वहां पे चल रहा है उसको उसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, तो उसको आप गवाह बना के ले आए। ठीक है जी, या एक ऐसा शख्स जिसकी ओपिनियन बड़ी अजीब किस्म की होती हैं, जो वैसे ही एक्सट्रीमिस्ट है या वैसे ही उसका किसी खास बात में जो है ना वो बायस है, उसको आप जो है गवाह बना के ले आए। लॉजिकल बीइंग्स, कि गवाह जो हैं दे शुड बी लॉजिकल बीइंग्स, उनको रैशनल होना चाहिए, उनको मंतकी महलूक होना चाहिए, और झूठी गवाही का इल्जाम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑनेस्ट एंड कैपेबल सबऑर्डिनेट्स। एक जज की जिम्मेदारी है इस्लाम के अदालती निज़ाम के तहत कि वो जो मातहत उसके हैं उनकी अपॉइंटमेंट करते वक्त जो देखे ये सारा क्राइटेरिया जो है वो कादी का जो है वही सब कुछ जो ना अदालत में काम करने वाले सबऑर्डिनेट स्टाफ का भी होना चाहिए। ठीक है जी, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि इस्लाम में अदलिया और एग्जीक्यूटिव दे आर 2 सेपरेट इंस्टीट्यूशन। हजरत उमर से पहले जो हेड ऑफ द स्टेट होता था, ठीक है जी, जो खलीफा होता था, वही जो है ना एग्जीक्यूटिव भी था। ठीक है जी, और वही जो है चीफ जस्टिस यानी कादियुल कुदत भी वही था। लेकिन हजरत उमर ने इस इंस्टीट्यूशन को इससे सेपरेट कर दिया। हेड ऑफ स्टेट बिकेम द एग्जीक्यूटिव और कादियुल कुदत का इंस्टीट्यूशन सेपरेट कर दिया गया। ठीक है जी, टर्मिनेशन ऑफ द जज टर्म इन ऑफिस, जज की मुद्दत मुलाजमत का खात्मा, कि जो है जज को अब उतारा कैसे जा सकता है। एक वक्त की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो उसको उतार सकती है। अब इसके लिए भी ना कोई स्पेसिफिक कवानीन ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, इट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, कि ये कानून नहीं है कि जो ना आपने इन्हीं बेसिस पे जज को उतारना। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी जो ना रीजन सामने आ गई है
تو جج کو اتارا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اٹ از اپ ٹو دا ڈسکریشن آف دا اتھارٹیز آف ٹائم. لیکن پولیٹیکل اتھارٹیز جو ہیں اس کو ریموو کرتی رہی ہیں. کس بیسس پہ کہ جو ابھی چیف جسٹس ہے اس سے زیادہ کوالیفائڈ بندہ مل گیا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جج انکمپیٹنٹ ہے. جج جو ہے وہ جان بوجھ کر نا انصافی کر رہا ہے. ہمارے سامنے جو ہے حکومت وقت کے سامنے وہ جو ہے وقت کے خلیفہ کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ جج جان بوجھ کر جو نا انصافی نہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جج کا جو نا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, بد کردار ہے, وہ کرپشن کرتا ہے, یا اس کی جو نا وہ ڈیتھ ہو گئی ہے اوبویسلی. ٹھیک ہے جی. ایکسپائری آف دا ٹرم آف آفس کی اس کے عہدے کی جو میعاد ہے, جو مدت ملازمت ہے, وہ ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان سب بیسس کی جو نا بنا پر جج کو اتارا جا سکتا ہے. سو دیز ور بیسیکلی دا فیچرز آف جوڈیشیل سسٹم آف اسلام.